حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قبر سے گزر رہے تھے تو وہیں پہ کھڑے ہو کر رونے لگے اور اتنے روئے کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ یہ دیکھیں خلیفہ سوم کا عمل اور ان کا کردار ہے، جبکہ 10 صحابہ قطعی یقینی جنتی ہیں، اور ان 10 میں سے ایک کا خلفائے راشدین، چاروں خلفاء اس میں ہیں، بلکہ اول نمبر پہ، تو ان کا جنتی ہونا قطعی یقینی ہے۔ اس کے باوجود بھی قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے رونے لگے آخرت کو یاد کر کے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور، جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ تو نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سنو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ پہلی منزل جس کے لیے آسان ہو گئی تو آنے والی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس پہلی منزل میں پھنس گیا، اگر یہ دشوار ہو گئی منزل، تو آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی سخت اور دشوار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ قبر کا منظر ہے، اور اس قبر کی کالی کوٹھری میں جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے ہمارا۔ دنیا میں انسان جو اعمال صالحہ کیا ہوگا، یہ اعمال صالحہ اس قبر میں عذاب الہی سے دفع کے اسباب بنیں گے، یعنی نیک اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے من دخل فی القبر بلا زاد رکیب بلا سفینۃ، کہا گیا ہے کہ جو قبر میں بغیر توشہ کے داخل ہوا وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ بغیر کشتی کے سمندر میں سواری کی۔ تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلا توشہ اگر آپ سفر کریں گے تو کتنی مشقتیں ہو سکتی ہیں، اور جو بغیر کشتی کے سمندر عبور کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو قبر میں بغیر اعمال صالحہ کے جانا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی لیے انسان دنیا میں رہ کر اور اس آخرت کی تیاری کرے، اور اس پہلی منزل کو ہمیشہ اپنے تصور اور خیالات میں رکھے کہ اس منزل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اب جہاں کوئی یار و مددگار نہیں، دنیا کے سارے رشتے ناتے سب منقطع ہو جائیں گے، ان کا تعلق صرف قبر پہنچانے تک اور قبر کے اندر مٹی منزل کرنے تک ہے، باقی سب وہاں سے لوٹ جائیں گے، اپنے اپنے کاموں میں، مصروفیات میں، مشاغل میں سب کھو جائیں گے۔ اب قبر میں آپ تنہا ہیں، کون بچانے آئے گا وہاں؟ مگر رب تبارک و تعالی کا فضل عظیم ہے ایمان والے بندوں پر کہ آخری سہارا، جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں اپنے پیغمبر کا رشتہ کام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر کی کالی کوٹھری میں جہاں کوئی ہمارا بچانے والا نہیں ہوگا، آقائے دو جہاں قبر میں تشریف لے آئیں گے، اور فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے بول ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ عاشق رسول اگر وہ ہوگا تو یہی جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو بطفیل مصطفیٰ رب تبارک و تعالی فرمائے گا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے لیے اعلان کر دو نم کا نومت العروس، اے بندہ اب تم قبر میں سو جاؤ ویسے ہی جیسے دلہا اور دلہن سویا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا وہاں ہمارے پیغمبر مددگار ہوں گے۔
تو اسی کا نقشہ قبر کا نقشہ کھینچا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان. فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے اس درس کے معلم خاص حضرت علامہ و مولانا جنید عالم صاحب قبلہ مصباحی کے غائبانے میں حضرت کا فون آیا کہ دیکھ لیجئے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں تنظیم اصلاحی معاشرہ سے، آپ حضرات سے، سب سے. حافظ انوار صاحب قبلہ نے بتایا کہ درس دینا ہے. تو میرے معزز سامعین کرام، اس پروگرام سے اور درس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ایمانی، اعتقادی اور اصلاح اعمال دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. یعنی یہاں سے ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو، عقائد اور ایمان میں تقویت پیدا ہو، اور ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو، اور اصلاح کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. درس قرآن ہی تو ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے. قرآن مقدس رب تبارک و تعالی کی لازوال نعمت ہے، اور دنیا آسمان کی ساری آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے. اور رب تبارک و تعالی کا یہ کلام ایسا کلام ہے جو مٹنے والا اور رد و بدل ہونے والا نہیں ہے. تو درس قرآن یعنی قرآن کے ذریعے سے درس لینا، نصیحتیں حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. کہیں فرمایا لعلکم تتقون، کہیں فرمایا لعلکم، کہیں فرمایا تفکرون یتدبرون. کئی مقامات پر تم کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تم باریکی سے کیوں قرآن کو نہیں پڑھتے اور اس کے احکام پہ عمل کیوں نہیں کرتے. تو میرے معزز سامعین کرام، یقیناً قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے اور قرآن سے درس عبرت ہمیں حاصل کرنا چاہیے. فطری طور پر کچھ شخصیتیں اور پاک جانیں ایسی ہیں جنہیں رب تبارک و تعالی نے گناہ کرنے سے محفوظ رکھا ہے. اسی شخصیتوں کو ہم معصومیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ ہستیاں معصوم ہیں. معصوم اس معنی کر کہ ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے. وہ پاک ہستیاں ہیں انبیاء کرام اور ملائکہ مقربین. یہ کیا ہے؟ پاک ہستیاں ہیں، یہ شخصیتیں معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ صادر نہ ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کے وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہ معصوم شخصیتیں ہیں. اور کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو محفوظ ہیں. محفوظ مطلب ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ تھا، مگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اس طرح سے بجا لائے کہ مادہ گناہ ہونے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا. اسے محفوظ کہتے ہیں، معصوم نہیں کہتے ہیں. وہ محفوظ ہیں. وہ کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، مولا علی ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. صدیق اکبر ہیں اور دیگر ہستیاں جتنی آپ مثال لانا چاہیں، یہ سب کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. محفوظ عن الخطا.
اور ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ گناہ بالکل نہ کرنا یہ شان تو پیغمبران اعظام کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے، گناہ کا صدور ہوگا ہی نہیں. اور گناہ کر کے گناہوں پہ اڑ جانا یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس کی اولاد کا کام ہے گناہ کرنا اور گناہوں پہ اڑ بھی جانا، اور خطا کرنا اور خطا کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، یعنی اس پہ اصرار نہ کرنا، اس پہ نہ اڑنا. یہ کام کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ انسانوں کا کام ہے. ابھی ہم نے کہا کہ انبیاء معصوم ہیں، تو خطائے آدم علیہ السلام سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آدم علیہ السلام گناہگار تھے، وہ معصوم تھے، ان سے خطا واقع ہوئی اور خطا گناہ نہیں ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ جس درخت کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام اس کے مرتکب ہوئے. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا تھا آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیے، یعنی منع فرمایا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھایا. اس میں بھی رب کی بڑی حکمتیں ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ہے قرآن میں، دونوں کو شیطان نے لغزش دلائی. لغزش گناہ نہیں، خطا، نسیان ہے کہ نہیں؟ نسیان خطا یہ گناہ نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے، ہے کہ نہیں، تو روزہ توڑنے کا گناہ الگ ہوا، پھر اس روزے کا کفارہ الگ ہوا، اور توبہ و استغفار الگ، اور اس روزے کی قضا الگ، ہے کہ نہیں؟ چار چیزوں کا مرتکب ہوا. کب؟ آمدن، جب اس فعل کو کیا اس نے، جان بوجھ کر کے اپنے روزہ کو توڑ دیا اس نے بلا ضرورت شرعی کے، تو گناہگار بھی ہوا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم، اور توبہ استغفار بھی لازم. چار چیزوں کا مرتکب ہوا. مگر یہی کام اگر نسیانن ہو جائے، کوئی بھول چک سے کھا پی لے، تو نہ گناہگار ہوا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ لازم آیا، نہ توبہ استغفار لازم آیا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جان بوجھ کر اور نسیان، دونوں میں اتنا فرق ہے. انسان تو خطا نسیان کا مرکب ہے، بھول چوک خطا اس سے ہوتے رہتے ہیں، اور مادہ گناہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کا صدور بھی ہو جایا کرتا ہے. مگر اس گناہوں کی تلافی کے لیے، یعنی گناہ پہ نہ اڑنا اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا. تو آدم علیہ السلام کی تو خطا تھی، گناہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا کوئی ارادہ نہیں پایا، گویا کہ وہ فعل غیر ارادی طور پر ہوا تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا کھانے کا. اسی لیے اس آیت کریمہ سے بد مذہب گمراہ لوگ جو غلط معنی نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اللہ نے منع فرمایا تو درخت کیوں کھائے؟ قرآن میں آیا ہے عصا آدم و ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، معاذ اللہ رب العالمین. تو عصا منے نافرمانی کرنا ایک معنی ہوتا ہے، مگر جب اعتبار بدلتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے. اسی عصیان کو جب آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کریں گے تو کہیں گے حکم عدولی کی، یعنی اللہ نے کہا تھا نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، یہ خطاً کھایا، نسیاناً اس کے مرتکب ہوئے. لیکن اس کو نافرمانی سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. خدا کو حق ہے کہ اپنے بندے کو جس الفاظ سے چاہے تعبیر کرے، بندے کو حق نہیں ہے کہ خدا جیسے تعبیر کیا اپنے بندے کو اسی طرح وہ بھی تعبیر کر دے، ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ اپنے محبوب کا نام لے سکتا ہے، اللہ جیسے چاہے اپنے محبوب کا تذکرہ کر سکتا ہے، مگر ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہوگا. ہمارے لیے تو قرآن میں آیا لا تجعلوا دعاء الرسول، کیا ہے کہ دعائے بعضکم بعضا، یعنی اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو حضور کا تو نام لینا بے ادبی ہے، اسی لیے القاب سے پکارنے کا حکم ہے. کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ایسے کہہ کے پکارا کرو، ہے کہ نہیں؟
تو رب جس طرح چاہے اپنے بندے کو یاد کرے، مگر ہم ہر چیز میں رب کے اس صدا کی نقل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو نقل نہیں کر سکتے۔ تو عصا یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اس لیے اللہ جیسے چاہے آدم علیہ السلام کی خطا کو تعبیر کرے، ہم کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اسی انداز میں ہم آدم علیہ السلام کو تعبیر کریں، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق سارے انبیاء معصوم ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو نافرمانی کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خطا کرنا اور خطا کو یاد کرنا، اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، آدم علیہ السلام اپنی خطا کی تلافی کے لیے 300 سال تک آنسو بہائے تھے۔ کتنے؟ 300 سال تک۔ اور ہم سے گناہ اگر ہو جائے تو 300 سال چھوڑیے، 3 منٹ بھی کوئی شرمندہ ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ نہیں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ الندامت التوبۃ، شرمندگی ہی کا نام توبہ ہے، یعنی گناہ اور احساس گناہ، جرم اور اعتراف جرم، یعنی جرم کرنا اور جرم کا اعتراف کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہاں مجھ سے جرم ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اس کا جب بندہ اعتراف کرے گا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کا تو اعلان عام ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ نہیں؟ بندہ جب ایک ہاتھ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، ایک بالشت، تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، مطلب اس کی رحمت اتنی اجلت، بندے کی چال سے اس کی رحمت زیادہ اجلت ہے، یعنی اس میں تعجیل ہے، جلد بازی ہے۔ وہ ایک بالشت تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس سے قریب ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کرنا، گناہوں پہ اڑ جانا، یہ ذریات شیطان کا کام ہے۔ خطا کرنا اور خطا کو یاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور بالکل گناہ نہ کرنا، یہ انبیاء اور ملائکہ مقربین کی شان اور یہ ان کی عظمت ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، فطری طور پر انسان کے اندر مادہ گناہ ہے، نفس ہے اس کے اندر، اور اس کا نفس اس کے گناہ کرنے کی طرف ابھارتا ہے، مگر اسی گناہ کو مار کر جو نفس امارہ ہے، گناہ کی طرف ابھارنے والا نفس، اس نفس امارہ کو مار کر کے نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کریں۔ نفس مطمئنہ جو ہر چیز سے امان پانے والا نفس، یعنی جہنم سے امان پانے والا نفس، اطمینان پانے والی جان، وہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ، جسے قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یعنی رضا کی خوشنودی لے کر کے چلو۔ اور اللہ سے کہو فادخلی فی عبادی، داخل کر دے، فادخلی فی عبادی، اپنے بندوں میں داخل فرما دے۔ یہ بندے کون ہیں؟ یہاں بندے سے مراد ہے انبیاء کرام، یعنی انبیاء کرام کی جماعت میں ہمیں داخل فرما دے۔ وادخلی جنتی، اور اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ یہ نفس مطمئنہ بنائیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ کب؟ جب بندے مومن کے نزا کا وقت قریب آئے گا اور اس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا ہے، اس پاکیزہ نفس سے فرشتے اسے خوشخبری دیں گے، اے اطمینان پانے والی جان، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف کہ رب کی رضا و خوشنودی تیرے لیے ہے۔ اور رضوان من اللہ اکبر آیا ہے نا، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ تو انسان معصیت کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، گناہ کا مادہ ہے اس کے اندر، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ گناہ کرے تو گناہوں پہ اڑ جائے، گناہوں پہ اصرار کرے، کیونکہ اڑنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہم انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
آدم علیہ السلام کے فعل اور طریقے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اپنی اس خطا کی تلافی کے لیے اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع فرمائی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے خطا ہو جائے تو اپنی خطا کو یاد کر کے ہم بھی اللہ کے بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اللہ خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. اسی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. اللہ تعالی فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کی، بے حیائی، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یا بے حیائی کی یا اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے، واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے ہوئے پر دانستہ اڑ نہ جائیں. یہی جو اڑنا جو کام ہے گناہ پر، اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دانستہ طور پر اپنے کیے ہوئے پر اڑ نہ جائے. تو اس میں کئی باتیں ہو گئیں کہ انسان یعنی وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کی یا اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کو یاد کر کے اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہی. اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، اور اپنے کیے ہوئے پر دانستہ اڑ نہ جائیں. جیسے کفار اپنے کفر پہ اڑ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اڑ نہ جائیں. اب ان افعال کا نتیجہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اس کا بدلہ اور اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے. تو میرے معزز سامعین کرام، جو ان صفات کا حامل ہوا، جس نے بے حیائی کیا، جانوں پہ ظلم کیا. بے حیائی سے متعلق مفسرین کرام کی الگ الگ رائے ہیں. کسی نے کہا کہ یہاں فاحشتاً یعنی بے حیائی سے مراد ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنا. کسی نے یہ کہا کہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے زنا کرنا، اور ظلموا انفسہم سے ایسا گناہ کرنا جو زنا سے کم درجے کا گناہ ہو. یہ فاحش اور ظلم کی تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی. بہرحال انسان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، معصیت کا مرتکب کر بیٹھے، تو گناہ کرنا یہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ کی حدیں سے جو تجاوز کر جائے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. تو رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی بے حیائی کی اور اپنے نفس پہ یا اپنے نفس پہ ظلم کیا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی. اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا، اور اپنے کیے ہوئے پر دانستہ اڑ نہ جائیں. تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ان صفات حامل بندوں کی فضیلت کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے، جو اس آیت سے پہلے جن کا ہم نے تذکرہ کیا، کہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے
اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش و رحمت ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے، اور صرف مغفرت ہی نہیں ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہی ہے نا حضرت، یہی آیت ہے نا۔ صرف ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت تو ہے ہی، ان کے گناہوں کی بخشش تو ہے ہی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ یعنی ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو رب تبارک و تعالی نے اس بندے کو کیا بدلہ عطا فرمایا اور اس کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا ثمرہ کیا ہوا کہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، بے حیائی کر جائیں، مگر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، تو خدائے وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور گناہ کر کے گناہوں پہ اڑ نہ جائیں، اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہمیش رہنے کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس باغات میں داخل ہونے کے بعد نہ کبھی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے، نہ کبھی وہ وہاں سے مٹائے جائیں گے اور فنا کیے جائیں گے۔ یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ فنا کیے جائیں گے۔ یہ رب تبارک و تعالی نے اس بندے کو اتنا عظیم بدلہ عطا فرمایا، جن بندوں نے بے حیائی کرنے کے بعد یا اپنے نفس پہ ظلم کرنے کے بعد خدا کو صدق دل سے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مغفرت کا مژدہ بھی سنا دیا، اور وہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا قرآن مقدس میں اسے بھی بیان فرما دیا۔ اس لیے بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو گناہوں پہ اصرار، اس پہ اڑ جانا، اس پہ جری ہو جانا، جری علی المعصیت ہونا، یہ صفات شیطان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانی راہ چلنے سے بچو، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے اور راہ حق سے ہمیں وہ غلط راہ کی طرف بھٹکا دے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو خطوات شیطان کہ ہم پیروکار نہ بنیں، بلکہ ہم اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہے کہ اپنی خطا کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطائیں معاف فرما دی، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ معصیت اگر کر بیٹھے تو معصیت پہ اڑے نہ، بلکہ اس معصیت کو یاد کرے، اور خدا کی بارگاہ میں ایک بار نہیں 1000 بار وہ تلافی چاہے، معافی چاہے۔ رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف اور اس سے ڈرنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ بندے کی یاہ اور اس کا آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے کہ نہیں؟ تو خدا کی خشیت بڑی چیز ہے۔ ایک بات میں بتا کے رخصت ہو جاؤں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، لم یعمل حسنہ، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ اب جب بندے نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو انتہائی وہ شرمندہ ہوا، اللہ سے ڈرا اور یہ سوچا کہ ہم اتنی بدعمالیوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کیسے ہم پیش ہو سکتے ہیں۔
میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ خدا کی رحمت بہت وسیع اور کشادہ ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کی رحمت کے متلاشی ہو۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، مگر بندہ صدق کے دل سے آئے تو اپنے رب کی طرف، ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، تو جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے گھر والوں سے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور میرے جسم کا جو راکھ ہوگا جلنے کے بعد اس کے آدھے حصے کو آسمان میں فضا میں اور آدھے حصے کو دریا میں ڈال دینا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے ویسا ہی کیا جیسی اس نے وصیت کی تھی۔ وصیت کرنے کے بعد جب یہ عمل اس کے گھر والے کر بیٹھے، امر اللہ البر فجمع ما فی، تو اللہ تعالی نے خشکی کو حکم دیا، یعنی فضاؤں کو حکم دیا جس میں اس کے آدھے حصے کو بکھیر دیا گیا تھا۔ اور اس بندے نے اپنی وصیت میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میرے جسم کو جلا دینا، اور کیوں کہا تھا جلانے کے لیے؟ نیکی ایک بھی پاس میں نہیں تھی، تو خدا سے ڈرا، وہ خدا کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالی اس بندے کو عذاب دینے پر آ گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرا وہ بندہ، اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے آدھے حصے خشکی میں، آدھے حصے سمندر میں پھینک دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا تو خشکی نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اس کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر دیا۔ جب اس کے اجزاء کو جمع کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس بندے سے، جو اس کے سامنے جو ذرات کو اللہ نے جمع فرمایا، پوچھا اس سے لما فعلت ھذا، اے میرے بندے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم نے کہا کہ میرے جسم کو جلا دو اور آدھے حصے کو بکھیر دو، خشکی میں آدھے کو سمندر میں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جانتے ہیں اس نے کیا عرض کیا؟ اللہ کی خشیت بڑی چیز ہے، نیکی ایک بھی پاس میں نہیں ہے، لیکن خدا کی رحمت اور اس کی مغفرت بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے کیا عرض کیا؟ من خشیتک یا ربی۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بندے نے کہا کہ اے میرے رب، تیرے خوف اور تیری خشیت سے ہم نے ایسا کیا، یعنی تیرا خوف پیدا ہو گیا میرے اندر کہ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے کہ یہ نیکی ہماری نجات کا سبب بنے، اللہ اس کے صدقے میں ہماری تلافی فرما دے۔ یہاں تو نیکی ہے ہی نہیں، میرے مولا تیرا خوف پیدا ہوا، تیری عذاب سے میں ڈرا، اگر اللہ عذاب دینے پر اس بندے کو آ گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ میں ڈرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے عریضے کو سنا تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت و مغفرت کی برسات کرتے ہوئے فرمایا، اے بندے جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ یعنی اس بندے کی بخشش کا سبب کیا ہوا؟ خشیت رب، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ نیکی پاس نہیں تھی مگر خدا سے ڈرا، اس ڈرنے نے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، اور اب تب تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ان قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں درس عبرت لینا چاہیے کہ بندہ ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، مگر ارادتاً کوئی یہ نہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہ کو معاف کر دے گا، خوب گناہ کرو،
لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ گرفت تو فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت جس بندے پر ہو گئی پھر اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم تقوی اختیار کریں اور اپنے روزمرہ کے ایام جو گزر رہے ہیں اس کا ہم محاسبہ کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالی سنوار دے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور تنظیم اصلاح معاشرہ کا یہ درسی اور اصلاحی پروگرام کو اللہ تعالیٰ اس میں خوب خوب برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔